اب ذرا اسلام سے پوچھو، مرد بھی آئے عورتیں بھی آئی، اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتاؤ مردوں کے کتنے ریلیشن، کتنے رشتہ دار؟ مردوں کے بھائی بھی ہوتے ہیں، بہنیں بھی، بیٹے بھی، بیٹی بھی، بیوی بھی، ماں بھی، باپ بھی، ساس بھی، سسر بھی، سالہ بھی، سالی بھی، اور یہی رشتہ دار عورتوں کے بھی ہوتے ہیں۔ مگر جلسے میں آنے والوں ذرا اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتاؤ مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے بیٹے کا یا بیٹی کا، بھائی کا یا بہن کا، بیوی کا یا ماں کا، چچا کا یا تاؤ کا، خالو کا یا ماموں کا، کس کا ہے؟ بولو کس سے پوچھو گے؟ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر حبیبی سنی نیٹ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئے نئے ویڈیو حضرت کہہ رہے تھے اب تو بتا، وہ اسلام نہیں مذہب اسلام۔ اسلام سے پوچھو گے، اسلام تو بتا، جلسے میں آنے والوں سنو، اب نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ کس کا بولو؟ ایمانداری سے بتائیو، اب ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہو تم؟ بیوی کو تین تین جوڑی کپڑے بنا رہے ہو، اور اماں وہی پرانے پہنے پڑی بیچاری۔ ذرا غور کرو، 10,000 کما رہے ہو، 5,000 بیوی کے کھاتے میں، اور اماں کہاں گئی؟ زیرو بیلنس۔ مگر مذہب اسلام یہ کہتا مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ اب عورتوں کے بارے میں پوچھو، سبحان اللہ بھائی، عورتوں کے بھی تو رشتہ دار ہیں، بیوی پر سب سے زیادہ کس کا؟ بیٹے کا، بیٹی کا، ماں کا، چچا کا، تاؤ کا، خالو کا، کس کا زیادہ ہے؟ تو میری بہنیں سن لے، یہ بھی آئی ہے، عورتوں پر بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، سب سے زیادہ عورتوں پر اس کے شوہر کا حق ہے۔ کس کا؟ بولو بولو بولو، ڈر رہے ہو کیا؟ عورتوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا، شوہر کا ادا کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، بیوی کو، عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ اب یہ جتنی آئی ہیں یہ سب تو اپنے شوہروں سے اجازت لے کے آئی ہوں گی۔ ارے بولو نا، ڈر کیوں رہا؟ یہ بھلے اجازت لے کے نہیں آئی ہوں، مگر آپ میں سے 2-4 ایسے ضرور ہوں گے جو اجازت لے کے آئے ہوں گے۔ 2-4 ضرور ایسے ہوں گے جو اجازت لے کر کے آئے ہوں گے۔ مگر پیارو سنو، میرا کام ہے اسلامی طریقہ بتانا، تاکہ تقریر میں باتیں بتا کر کے جاؤں۔ مردوں پر سب سے زیادہ کو اس کے ماں اور باپ کا ہے، اور بیویوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے یہ میسج لے کر کے جاؤ، سبق لے کر کے جاؤ، سب اپنے اپنے حقوق ادا کرو۔ اور سنو، ایک بات کام کی، یہ جلسہ کرایا الحمدللہ، نمازیں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ،
روزے بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، سارے کام کرتے نہیں کرتے، مگر کچھ گناہگار ایسے ہوتے ہیں جن کا کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، جلسہ بھی نہیں، تقریر بھی نہیں، نماز بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ کون ہے؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، توبہ کر کے جاؤ گے؟ بولو کون ہے جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے؟ نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق وملال ومکذب بقدر۔ نبی فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو کسی کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اگر میری بات ہو تو پلٹا دو، کوئی مولانا کی نہیں ہے، یہ نبی کی بات ہے، آقا کی بات ہے۔ آقا اگر کہہ دے یہ حلال تو وہ حلال، آقا فرما دے یہ حرام تو وہ حرام۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں سارے کام اچھے کرتے ہیں مگر ماں باپ کی طرف نظر نہیں مارتے، ماں باپ کو نہیں دیکھتے۔ اچھا کچھ مردوں میں ایسے بھی ہیں، توجہ رکھنا حضرت جی، بیٹا سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ الحمدللہ بولو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مردوں میں جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے، شراب پی کر کے بیوی پہ تماچا، ڈنڈا، جوتا، چپل، اور کچھ بھی نہیں ہے تو گالیاں بکرا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بیویوں کو شراب کے نشے میں طلاق دے دیتے ہیں، مارتے، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ او جلسے میں آنے والوں، میری غلطیاں بیویوں کی نہیں ہے، تمہاری بھی کم غلطی نہیں ہے۔ وہ شعر سن لے جو اپنی بیوی کو ناراض کرتا ہے، وہ شعر سن لے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، وہ شعر سن لے جو اپنی بیوی پر تماچے مارتا ہے، وہ شعر سن لے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اس شعر کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا بولو؟ ظالم بادشاہ۔ ذرا دیکھو میرے نبی کی زندگی، اگر اجازت ہو تو ایک فرق رکھوں، سننا چاہ رہے ہو؟ میرے نبی کی شادی کیوں کی تھی؟ شادی انہوں نے تاکہ امتیوں کو شادی کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کی چٹیاں پکڑ کے مار مور کے گھر کے دروازے میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اگر تمہاری 5 سال کی بیٹی کوئی منہ پہ تماچا مار دے، بولو کیا ہوگا تمہارا؟ وہ 20 سال کی تمہارے گھر میں آئی ہے، اس کے باپ کا کیا ہوگا؟ اللہ اللہ ذرا سنو، میرے نبی کی ایک بیوی جن کا نام حضرت حفصہ، کیا نام ہے بولو؟ حضرت حفصہ۔ کیا نام ہے بولو؟ حضرت حفصہ۔ صبح صبح نبی ان کے گھر گئے، آقا حضرت حفصہ کے گھر گئے۔ حفصہ نے دیکھا زندگی گزارنے کا ڈھنگ، میری بہنیں سنیں، بیٹا تم بہت چکر لگا رہے ہو، تمہیں کچھ زیادہ کام نہیں لگ رہا مجھے؟ ہاں اب زیادہ مت بھاگیو۔ حضرت حفصہ، توجہ رکھنا میری طرف، میری طرف توجہ رکھنا۔ حضرت حفصہ کے گھر جب صبح صبح گئے، السلام علیکم ورحمت اللہ، نبی نے سلام کیا۔ سبحان اللہ۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، تم گھر میں گھستے ہو تو سلام کرتے ہو؟ بولو نہیں کرتے ہو۔
اور یہ سمجھتا بیوی کو اگر سلام کر لے تو ناک کٹ جائے گی. کیا سمجھتا بولا اگر بیوی کو سلام کر لے تو, اور بعض بیوی بھی اتنی تیز اگر سلام کر لے تو ٹھٹا مار کر پھٹ جائے گی اندر, اسے بھی علم نہیں ہے نا. مگر طریقہ ذرا سنو, نبی جب گھر میں داخل ہوئے بولے السلام علیکم. یہ میرے نبی حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا آقا تشریف رکھیے. میرے نبی بیٹھ گئے, نبی کی بیوی کہنے لگی آقا آج میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کے آپ کو کھلا دوں, کہیں زیادہ ضرورت کا کام تو نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا حفصہ کھانا بنا لو, آج میں آپ کے ہاتھ کا کھا کے جاؤں گا. کھانا بنا لو. اب حضرت حفصہ خوشی کے مارے ٹھکانا نہیں ہے, کھانا بنا, کیونکہ نبی کی بیوی ہے اور نبی کے لیے کھانا بن رہا. کھانا خوشی خوشی بنا رہی ہے, دوڑ رہی ہے, بنا رہی ہے, دوڑ رہی ہے. کھانا تیار ہو گیا, دسترخوان لگا دیا گیا. کیا لگا دیا بولو؟ دسترخوان لگایا, کھانا لگ گیا. کہا آقا آئیے تشریف لائیے. بولنے کا انداز کتنا پیارا تھا یار. آج ہمارے گھروں سے یہ خوبصورتی نکل گئی. شوہر اگر بیچارہ کام سے آیا نا تھکا ماندہ, ایک تو ویسے کام نہیں چل رہا, ٹینشن میں ہے, تو بیوی اس کو سکون نہیں پہنچاتی ہے, نکالتی ہے سینڈل, نکالتی ہے چپل, اور بچوں پہ پٹا پٹ پٹا پٹ پٹا پٹ, بچے پیں 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 کرتا ہوا, کوئی ادھر کو بھاگ رہا, ادھر کو بھاگ رہا, چھوٹے چھوٹے بچوں پیٹ رہی ہے. اور شوہر پریشان. شوہر والا کیوں مار رہی ہو, کیوں مار رہی ہو انہیں بچوں کو؟ تو بولی چپ کے رہنا, یہ تمہارا ہی کارنامہ, تم کیوں ڈر گئے؟ بولے چپ کے رہنا, چپ کے, یہ تمہارا ہی کارنامہ. اور یہ تمہاری اماں بیٹھی نا بڑھیا, وہ اماں اس نے اور سر پہ چڑھا کے رکھا. جب اتنا کہا تو وہ بولا دیکھ اماں کا نام مت لیے, اماں کا, اگر اماں کا نام لے لیا نا تو گھر سے نکال کے باہر کر دوں گا. اس نے دوپٹہ اور بولی اگر ایک ابا کا ہے تو ابھی طلاق دے کے دے. اتفاق سے وہ بھی ایک ہی ابا کا. اس نے بھی جب طلاق دینا شروع کیا تو اتنی طلاق طلاق طلاق, جب تک سانس چل رہی تھی تب تک طلاق چل رہی تھی. اب جب سانس ٹوٹی تو ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے کے 1 گھنٹے تک سوچتا رہا. 1 گھنٹے کے بعد سر کھجا کے بولا پتہ نہیں یار مجھے کوئی ہوائی اثر ہو گیا ہے, پتہ نہیں کسی نے مجھ پہ جادو کرا دیا ہے, پتہ نہیں مجھ پہ کوئی سفلی عمل ہو گیا ہے, پتہ نہیں میری کئی دن سے طبیعت خراب رہ رہی ہے, غصہ رہ رہا ہے, پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. بیوی سے بولا میں نے تم سے کچھ کہا تو تم نے کچھ سنا؟ بیوی بولی نہیں تو تم نے 1 مرتبہ طلاق دی ہے. جھوٹی گئی, 1 مرتبہ دی ہے, جب تک سانس چل رہی تھی تب تک طلاق چل رہی تھی. اب مفتی صاحب کے پاس فتویٰ, کسی نے ایک شوہر نے بیوی کو 1 مرتبہ طلاق دی, ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولے نہیں ہوئی. اور سچائی ادھر کیا تھی؟ مگر میرے نبی کی ذرا زندگی دیکھو. میرے نبی کی بیوی کہہ رہی آقا تشریف رکھے, آقا بیٹھ جائے. نبی بیٹھ گئے. حفصہ بولی آقا تناول فرمائیے. میرے نبی نے کہا میری بیوی پیاری بیوی, پیاری بیوی سنو, تم بھی بیٹھو. حضرت حفصہ بھی بیٹھ گئی. نبی نے فرمایا حفصہ تم بھی کھا لو. حفصہ کہنے لگی آقا میرا نفلی روزہ ہے. کیا ہے بولو؟ یار عورتیں پہلے کتنے روزے رکھتی تھی اور آج کی نیرا زندہ گھٹالا کر رہی ہے. گھٹالا سمجھے, سحری پکائے گی, آدمی کو کھلائے گی, بچوں کو کھلائے گی, اور 9 بجے 10 بجے جو بچے گا نا قیمہ آڑ میں بیٹھ کے اتنا بڑا گھٹالا. وہ عورتیں تھی. اور پوچھا تیرا روزہ ہے؟ بولی وہ کام کرنا پڑتا ہے, مجھے گیس بنتا ہے, طبیعت گیس بنے گا نہیں جب 3 ٹائم ٹھوس رہی ہے تو.
جگہ چھوڑ تبھی تو بچے گا. تم کیوں ڈر گئے؟ سمجھے گیس بنے گا نہیں کیا؟ میرے نبی کی بیوی کہنے لگی حفصہ بولی آقا میرا روزہ. کیا ہے بولو؟ رمضان میں روزہ رکھو گے؟ تم بھی کم گھٹالے باز نہیں ہو. بریانی کی دکان پہ بریانی والا پردہ لٹکاتا پردہ. میرے نبی کی بیوی بولی آقا اگر اجازت تو میں روزہ توڑ لوں ورنہ جیسے آپ کا. نبی نے فرمایا نہیں میری بیوی روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے میں کھائے لیتا ہوں. میرے نبی کی بیوی نے ایک لقمہ توڑا سبزی میں لگایا میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا مسکرا کر کے جیسے پھول پیش کر دیا. میرے نبی نے مسکرا کر کے وہ لقمہ منہ میں لے لیا. یہ میاں بیوی کی محبت. اور ہمارے یہاں کیا محبت ہے وہ بھی بتاؤں. نئی نئی شادی ہوگی نئی نئی شادی تو وہ ساڑی پہن کے میک اپ کر کے جیسے کپڑے ہوں گے ویسے یہ آنکھوں کے پٹلے یہ پورا میک اپ اور لالی اب تو ایسی لگ رہی ہے جیسے کالی پیلی نیلی ایسا لگتا ہے جیسے کوئلے کھا کے آ رہی ہے کوئلے. اور بعض تو حضرت بعض تو اتنی لال اتنی ریڈ ایسے لگتا ہے خون پی کے آ رہی ہے خون. اور واقعی گھر میں خون پی رہی ہے. پہلے لوگ تھے کالے پتا چلتا تھا کون کالا ہے کون چٹا ہے کون کالا کون گورا. اب پتہ نہیں چلتا. آدھے گھنٹے پہلے کالی تھی اور آدھے گھنٹے جب اس نے ماری پتھائی پینٹ جب اس نے کرا جیسے دیوار پہ اور آدھے گھنٹے بعد بھوری ہو گئی گوری. اب بچے پاؤں میں رو رہے ہیں امی امی امی. بچوں کو پتا نا میری امی کالی تھی یہ تو ہے ہی نہیں. اب بچے کہہ رہے ہیں امی امی وہ کہہ رہی ہوں تو. اب بچے نے چہرے کو دیکھا پھر رونے لگا کہ میری امی نہیں ہے. بچے کو دھوکہ دے دیا. مگر ذرا سنو میرے نبی کی بیوی کو دیکھو مسکرا کر کے لقمہ دے دیا کا تناول فرمائے. نبی نے جب کھایا وہ لقمہ لیا تو اتنا نمک تیز تھا اتنا نمک تیز مجھے لگتا ہے شاید خوشی کے مارے 2 مرتبہ نمک ڈال دیا انہوں نے. اتنا تیز نمک اب منہ میں نہیں چلتا. اب نبی لقمہ کبھی ادھر کو لے لے تو کبھی ادھر کو نہ اگلے اور پھر نہ اندر کو لے. اب پریشان نبی کے چہرے پہ پسینہ آ گیا. حفصہ ڈر گئی. حفصہ نے سوچا پتہ نہیں کیا بات ہے آقا پریشان ہے تکلیف جب سے میں نے لقمہ دیا پسینہ کیوں آ گیا چہرے پہ نمک کے اثرات کیوں آ گئے. میرے نبی کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چہرہ اتر گیا. حفصہ کو پسینہ آ گیا. او لوگ بیوی کے تھپڑ مارنے والوں گالی دینے والوں ماں باپ بہن بھائی کی گالی بکنے والوں ڈنڈا جوتا چپل سنا چلانے والوں تم کہتے ہو ہم نبی کے غلام ہیں. ذرا نبی کی زندگی دیکھو. میرے نبی نے حفصہ کے تماچا نہیں مارا حفصہ کے ڈنڈا جوتا چپل نہیں مارا حفصہ کو گالی نہیں دی حفصہ کے پاؤں یا ہاتھ نہیں مارا. میرے نبی نے دیکھا حضرت حفصہ چہرے پہ پسینہ آ گیا چہرہ اتر گیا. میرے نبی سمجھ گئے میری بیوی ڈر گئی تو نبی مسکرانے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی مسکرا کر کے وہ لقمہ کھا لیا. جب لقمہ کھائے اور نبی مسکرائے تو حفصہ نے ٹھنڈی سانس لی. کہا یا اللہ میں تو ڈر گئی تھی پتہ نہیں کیا معاملہ تھا اور تم ہوتے تو تمہارے گھر میں اگر نمک تیز ہو جاتا اول تو بیوی پاس میں بیٹھ کے تمہیں لقمہ دے ہی نہیں سکتی سمجھے دے ہی نہیں سکتی. اس کی ماتھے کی گھنڈی چڑھ رہے کھا اندر پڑی رہی. محبت کہاں سے ہوگی
लुकमा दे ही नहीं सकती, और अगर दे भी देती लुकमा तो तुम्हारा मुंह सड़ा हुआ रहता, तुम्हारे चेहरे पे मोहब्बत नहीं आती, और अगर होती भी खा लेते, जैसे ही मुंह में लुकमा आता और नमक तेज होता तो तुम्हारा क्या होता? प्लेट उधर, रोटी इधर, भात उधर, सब्जी इधर और जूता चप्पल इधर, वरना खड़े होकर गाली बकता। और जलसे में आने वालों, बातें छोटी छोटी हैं मगर घर को खूबसूरत बना देंगी। अगर नबी की जिंदगी तुमने अपने घरों में अपना ली, तुम अपनी बीवी पे भरोसा करो, एतमाद करो, यकीन करो। बात शौहर, अगर बीवी अपने चचेरे भाई, तैरे भाई, खलेरे भाई या किसी भाई से अगर जरा सी बोल ली तो इसे शक होने लगता, ये बदगुमान हो जाता। अरे तूने बदगुमानी कर कैसे ली? यकीन रख, यकीन, भरोसा कर, भरोसा, वरना तू मर्द कैसा? तेरे भी दिल में चोर है। अगर दिल में चोर नहीं होगा तो शक पैदा नहीं करेगा। याद रखना मेरी ये बात। मगर बहनों को भी चाहिए, जिस बात से मेरा शौहर पसंद नहीं करता है, राजी नहीं है, मुझे भी वो कदम नहीं उठाना चाहिए। मेरी बहनों को भी ये चाहिए कि जिस बात से मेरा शौहर राजी नहीं है तो मैं भी राजी नहीं हो सकती। अपने शौहर का भरोसा जीते, अपने शौहर का एतमाद जीते, अपने शौहर का यकीन हासिल करे, मर जाए जहां पर शौहर का पसीना निकले, वहां पर ये बीवी अपना खून टपका दे तो खुदा की कसम उस घर में खुशबू बरसा करती। मगर माफ करना, मैं जसारत कर रहा हूं बोलने की। बास कई बच्चों की अम्मा हो गई, कई बच्चों की माँ हो गई, फिर भी तेरा मोबाइल पकड़ा जा रहा। तेरे मोबाइल में गैरों के एसएमएस, तेरे मोबाइल में वीडियो, तेरे मोबाइल में गैर लड़कों से बातें, तेरे मोबाइल में क्लिप। होश की कार, मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, कई बच्चों की माँ हो गई, तुझे क्या मतलब है दूसरे के साथ में दांत फाड़ रही है? तुझे क्या मतलब है दूसरों के साथ में घूम रही है? नहीं, मर जाना, मगर अपने शौहर की इज्जत पे दाग आने मत देना। अल्लाह अल्लाह जरा याद करो उस लड़की को। कौन लड़की? जिसकी शादी हो गई मगर गरीब थी बेचारी। तवज्जो रखना, कौन थी बोलो? गरीब थी, छप्पर था, टूटे फूटे मकान थे। शौहर का नाम अबरार था। क्या नाम था शौहर का? वो भी गरीब था, कमाने जाता है, दोनों मियां बीबी नमाज पढ़ते, कमाने जाता, जितना कमाते उतना खा लेता, मगर बीबी ने इतना एतमाद दिला दिया, भरोसा दिला दिया। शौहर ये कहता था अगर मेरी बीबी 50 आदमियों में खड़ी होगी तो अपनी जान दे देगी, मगर मेरी इज्जत पे दाग आने नहीं देगी। अल्लाह अल्लाह दिल में दुआएं करती थी, रात को रो रो करके दुआ करती थी, ऐ अल्लाह एक मर्तबा तू मुझे भी और मेरे शौहर को भी अपने रोजे की, अपने महबूब के रोजे की ज़ियारत करा दे। रातों रात रो रो करके दुआएं करते थे, मगर गरीब के पास इतना नहीं था जो मक्के मदीने को चले जाए। शौहर जो था दुआएं कर रहा, बीबी भी दुआ कर रही है। एक दिन ऐसा हुआ जिसके घर पे शौहर मजदूरी करने जाता था, वो सेठ सिटानी दोनों हज को जाने लगे। अल्लाह अल्लाह जैसे ही हज को जा रहे तो अबरार की आंखों में भी आंसू आ गए और दिल में ख्याल आ गए, अल्लाह तूने मुझे गरीब बनाया, अगर मेरी जेब में भी पैसे होते तो मैं भी हज को जाता। अल्लाह तूने मुझे इतना गरीब बनाया। अल्लाह अल्लाह शाम को जब अपने घर गया, बीबी ने आंखों में आंसू देखे, बीबी ने हाथ पकड़ के बिठा लिया, अपने आंचल से आंसू
तसल्ली दे दे। और शौहर से कहने लगी मेरे सरताज जरा बोलो तो बोलो, वरना बीवी का कलेजा निकल जाएगा, बोलो क्या परेशानी है। शौहर कहने लगा नहीं मेरी बीवी बात ऐसी नहीं है, जिसके घर में मजदूरी करता हूँ वो सेठ और सेठानी दोनों हज को जा रहा, मुझे नबी की याद आ गई और इधर अपनी गुर्बत याद आ गई। आज हमारे घर में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन लड़ाई झगड़े नहीं होते, मियां बीवी में टेंशन नहीं होती। क्या जिंदगी है तुम्हारी ये? दौलत है, रुपया है, पैसा, घर में टाइल्स लगी है, पत्थर लगे, कपड़े अच्छे, सोना चांदी जेवर सब पहन, एक दिन का सुकून नहीं है, एक टाइम का सुकून नहीं है। आदमी है, इनकी नीयत इतनी खराब हो गई है, बीवी भरोसा नहीं कर सकती। बीवी है उसकी नीयत इतनी खराब हो गई, आदमी भरोसा नहीं कर सकता। काहे को तुमने शादी की है? शौहर के लिए जान बिछा दो, तुम बीवी के लिए जान बिछा दो, तुम्हारा घर खुशबू देगा। चंद दिन है जिंदगी के। अल्लाह अल्लाह वो लड़की ने कहा चलो मेरे सरताज ये याद रखो, अगर कोई हज को जाता है, अगर कोई मदीने को जाता है, तो दौलत की बिना पर नहीं, रुपयों की बिना पर नहीं, वही जाता है दिल को सरकार बुलाते। अल्लाह अल्लाह का परेशान मत हो, इंशाअल्लाह तुम भी हज को जाओगे। बीबी ने शाम को खाना खिलाया, मुंह धुला दिया अपने शौहर का, पानी भर के दिया, खाना खिलाया, बिस्तर कर दिया, ईशा की नमाज पढ़ी, लेट गए, मगर बीबी खाना नहीं खाई। बीबी के दिल में आ गया था, शौहर का सर दबाती रही, तवज्जो रखना, शौहर का सर दबाती रही, शौहर सो गया। अब बीबी को देखो, बीबी सोई नहीं, इसने वुजू बनाया और मुसल्ला बिछा के अल्लाह की बारगाह में रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ करने लगी, कहने लगी ऐ अल्लाह मैंने बड़ी परेशानी झेली, मगर मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा। मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं एक दिन भूखी रही, नहीं मांगा। ऐ अल्लाह मैं तुझसे अपना दामन फैला करके नबी के बच्चों का सदका मांगती हूँ, मेरे शौहर को हज के लिए बुला ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात भर ये बीबी दुआ करती रही। सुभान अल्लाह। कैसे मियां बीबी थे, आज कैसी बीबी हैं और कैसे मियां। आज तुम्हें तावीज की जरूरत पड़ रही है, आज तुम्हें पंचायत करने वालों की जरूरत पड़ रही है। ये जल से अल्लामा जहांगीर साहब को उनको दुआ दो कि बच्चे भी फारिग हो रहे हो, तुम्हारे घरों में नबी का पैगाम भी जा रहा है। अगर तुम्हें तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, नबी की जिंदगी अगर तुम लिया तो। वो बीबी सूरह वाक़िया पढ़ रही है, मेरी बहन सुन ले। अगर किसी का शौहर का काम ना चलता हो, अगर किसी का शौहर बीमार रहता हो, अगर किसी का शौहर परेशान हो, तो रात को वुजू बना करके 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ ले। 27वें सिपारे में सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़ ले और रो रो करके अपने शौहर के लिए दुआ कर लो। सैयदा फातिमा कहती है, नबी की बेटी कहती है, बीवी की दुआ शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर करें तभी तो। लड़ाई से ही फुर्सत नहीं, टेंशन से ही फुर्सत नहीं, लड़ाई झगड़े डाले पड़े। सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़ के दुआ करे। फातिमा कहती है, नबी की बेटी कहती है जैसे मेरी दुआ अली के हक में होती है, ऐसी इस बीबी की दुआ उसके शौहर के हक में होगी।
سبحان اللہ سبحان دیکھیے شاعر اسلام جو اس وقت ہندوستان میں الحمدللہ بڑی تیزی سے سفر کر رہے ہیں، محمد علی فیضی صاحب، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے فوراً بعد ان کی زبانی کلام سنیں گے، بہت اچھا پڑھنے والا شاعر ہے، اللہ حاسدین سے محفوظ و معمون فرمائے۔ آمین۔ ہم سب کو توجہ رکھو، بات نکل نہ جائے۔ اگر اجازت ہو حضرت ایک بات اور بتاؤں، نوازش باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کے؟ اگر آ رہی ہیں تو الحمدللہ کو، تاکہ ثواب بھی ملے۔ کتنی میری بہنیں پریشان ہیں کہ ان کا شوہر شراب پینے لگا۔ بہنیں بیٹھی ہیں لیکن سن لینا بات ہے تو ایسا عمل بتا کے جاؤں گا آج، ایسا عمل یہ علامہ جہانگیر صاحب قبلہ ہیں جو بچے بھی فارغ ہو رہا اور ہم جیسوں کو بلایا تاکہ تمہارے گھروں میں عمل پہنچ جائے۔ اگر کسی کا شوہر بد چلن ہو، غلط راستے پر ہو، اور سنو بہنیں سن لیں، اگر کسی کا شوہر، توجہ رکھنا بات کو، او بیٹا، او ٹوپی والے بچے، او بچے، او بیٹا بیٹھ جاؤ۔ اگر کسی کا شوہر، توجہ رکھو میری طرف، کسی غیر عورت کے پاس جاتا ہو، کون بیوی برداشت کرے گی کہ میرا شوہر کہیں غلط جگہ جائے؟ تم برداشت کرو گے کہ میری بیوی غلط جگہ جائے؟ نہیں برداشت کر سکتے، تو وہ کیسے برداشت کرے گی؟ کیسے انسان بیوی گھر میں ہے اور دوسری عورتوں کے چولہے پہ جا کے بیٹھ رہا ہے، دوسری عورتوں کو موٹر سائیکل پہ گھما رہا ہے، میلے میں گھوم رہا تکتا ہوا، گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں کیا؟ ذرا ہوش کی بھی ہوش کی، ڈھونڈتا پھر رہا، چوچیاتا پھر رہا، میلے میں جدھر عورتیں گھوم رہی ہیں 8-10 لفنگے ادھر ہی گھومتے ملیں گے۔ اس لفنگوں کو پکڑ کے پوچھے تیرے گھر میں تیری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بھانجی بھی ہے، بھتیجی بھی ہے، جیسے تیری ماں بہن کی عزت ہے ویسے ہی دوسرے مسلمان کی بہن بیٹی کی عزت ہے، اگر مسلمان کی بھی نہیں ہے غیر مسلم بیٹی کی بھی ویسے ہی عزت ہے جیسے تیری ماں بہن کی عزت ہے۔ اللہ اللہ سنے، اگر کسی کا شوہر غلط جگہ پر جاتا ہو، یا کسی کی بیوی اگر بگڑی ہوئی ہو، یا کسی کی اولاد اور وہ صحیح کرنا چاہتے ہو، تو قرآن کا ایک عمل بتا دوں، قرآن کا عمل بتاؤں، علماء کے لیے بھی یہ بہت پیارا، پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن پاک کا عمل ایک طرف۔ اسے سدھارنا اگر ہے تو وہ کیسے سدھارے گا؟ میری بہنیں سن لیں، جمعرات کے دن روزہ رکھے، کیا کرے بولو؟ اور قبرستان سے اتنی مٹی لائیں، منگا لیں کسی سے، ایک کاغذ پہ جس کو سدھارنا ہے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ کے رکھیں۔ قبرستان کی مٹی بھی ہے اور وہ کاغذ بھی ہے، اور جمعرات کے دن جب روزہ رکھے تو عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، اور پڑھنے کے بعد ایک چٹکی مٹی اٹھا لے، اور اٹھانے کے بعد کہ یا اللہ جیسے اس قبرستان کے مردے ہیں ویسے ہی میرے شوہر کا دل فلاں عورت سے مردہ ہو جائے، یا شراب سے مردہ ہو جائے، یا برے کام اس کا نام لینا اس سے مردہ ہو جائے، اور اس پہ پھونک مار کے شوہر کے نام پہ ڈال دے۔ ایسے ہی 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، اور پھر یہ جمعرات کو عمل پورا ہو جائے، رات کو گھر میں وہ مٹی رہنے دیں، جمعے کے دن قبرستان ڈلوا دیں، 7 جمعرات پلٹ کے نہیں آئے گی، انشاءاللہ اس کا غلط کام، برا کام چھوٹ جائے گا۔ اس لیے پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن پاک کا عمل ایک طرف، ساری زندگی ختم کر دی ہم نے۔ اب وہ غریب کی بیوی رات بھر دعائیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا مجھے کپڑے لتے نہیں چاہیے، گانا نہیں چاہیے، آج میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اے اللہ میرے شوہر کو حج کے لیے بلا لے۔
رات بھر دعا کرتے رہے، روتی رہی، دعا کرتے رہے، روتی رہی، دعا. ہے کوئی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے رات بھر رو رہی ہے؟ باتیں ایسی اٹکا دے گی، شوہر کو رلا دے گی رات بھر. ہاں ہاں سنو ذرا غور کرو. جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوا، کس کا ٹائم ہوا بولو؟ آنکھ کھلی، بی بی فوراً اٹھ گئی. اس نے اپنے آنسو پوچھے. آنسو پوچھنے کے بعد شوہر کو اٹھایا، کہا میرے سرتاج فجر کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جاؤ. شوہر اٹھا، وضو بنایا، نماز پڑھی. بی بی نے ناشتہ کرایا، غریبوں کا ناشتہ ہی کیا، ٹوٹا پھوٹا جو بھی تھا. اور بی بی کہنے لگی او میرے سرتاج جا رہے ہو مگر رونا مت. شوہر کہنے لگا کیسے سنبھالوں گا، میرا سیٹ اور سیٹانی دونوں حج کو جا رہے ہیں. اللہ اللہ، بی بی نے تسلی دے دی، انشاءاللہ تم بھی ضرور جاؤ گے، میرا رب ضرور بلائے گا. بی بی نے اپنے شوہر کو ناشتہ کرا دیا، مگر غریب نے خود رات کھانا نہیں کھایا، صبح ناشتہ نہیں کیا. دروازے پہ شوہر کو لے کے آ گئی. شوہر چلا گیا، جہاں تک دکھتا رہا دعا کرتی رہی، اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا، میرے شوہر کی عبادت کرنا. جب دکھنا بند ہو گیا تو وہی لڑکی گھر میں آ جاتی ہے، اسے کھانا یاد نہیں آیا، اسے پانی یاد نہیں آیا. وہ لڑکی گھر میں آنے کے بعد سیدھا وضو بناتی ہے، وضو بنانے کے بعد سیدہ فاطمہ اسے یاد آ جاتی ہے. سیدہ فاطمہ نے کہا اگر کوئی بیوی سورہ نور اور سورہ طٰہٰ اگر ایک مرتبہ پڑھ کے قرآن پاک سامنے رکھے، اگر دعا کرے گی تو اس لڑکی کی دعا رد نہیں ہو سکتی. وہ لڑکی آ جاتی ہے، وضو بناتی ہے، قرآن پاک کھولتی ہے، سورہ نور پڑھتی ہے، سورہ طٰہٰ پڑھتی ہے، اور پڑھنے کے بعد لڑکی دعائیں کرنے لگی، رو کر کے دعا کر رہی ہے. اے اللہ میرے شوہر کو بلا لے، اے اللہ میرے شوہر کو بلا لے. لڑکی نے رات کھانا نہیں کھایا تھا، لڑکی نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا، لڑکی نے دل پہ لوڈ لے لیا. اس غریب بچی کو چکر آنے لگا، اور جیسے ہی چکر آیا تو وہ لڑکی کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا. لڑکی کو چکرا کر کے گرنے لگتی ہے. وہ لڑکی جب گری تو اس کا سر پتھر میں لگ جاتا ہے، اس لڑکی کا سر پھٹ جاتا ہے. وہ غریب گری، خون بہنے لگا، سر پھٹ گیا، بے ہوش ہو جاتی ہے. اب کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ اس لڑکی کو کوئی دوپٹہ اڑا سکے. وہ غریب بچی ہے، اللہ اللہ بے ہوش ہو چکی ہے، اس کا خون بہ بہ کر کے گردن میں جم جاتا ہے. قرآن پاک رکھا رہ گیا، دوپٹہ کہیں پڑا ہے. غریب بچی گھر میں بے ہوش پڑی ہے، مکھیاں بھنک رہی ہے. کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ آدھا چمچ پانی پلا دیتا. وہ غریب لڑکی بیچاری صبح سے لے کر کے دوپہر تک گھر میں پڑی رہی. کوئی اتنا نہیں تھا جو اسے آدھا چمچ پانی پلا دیتا. اللہ اللہ ادھر شوہر پہنچ جاتا ہے. جیسے ہی شوہر پہنچا ادھر بیوی کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. سیٹ اور سیٹانی نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس لگیج زیادہ ہے، ہمارے پاس سامان زیادہ ہے، ہمارے پاس یہ متاع ساز و سامان زیادہ ہے. ہم ایک نوکر کی ضرورت پڑے گی، ہم ایک مزدور کی ضرورت پڑے گی، ہم ایک آدمی کی ضرورت پڑے گی. سیٹانی کہنے لگی، سیٹ سے کہنے لگی اپنے گھر جو ابرار آتا ہے اسے حج کو لے کے چلو، اس لیے وہی نیک ہے، اس لیے وہ شریف ہے، ہم اسے حج کو لے کر کے چلیں گے. ارے کیا پتا تھا وہ بیوی کی دعائیں کام کر رہی ہے. روپیہ ایک بھی پیسہ نہیں ہے، ایک جیب میں ٹوٹی کوڑی نہیں ہے، مکان سنبھل کے نہیں ہے، چھت بھی پڑی ہوئی نہیں ہے، مگر بیوی دعا کرتے کرتے بے ہوش گھر میں پڑی ہے. اللہ اللہ ادھر دوپہر ہو جاتا ہے. سیٹھ نے کہا کہ ابرار ادھر آؤ، کہ میرے پاس آؤ. ابرار پہنچ جاتا ہے. کہنے لگا وہ سیٹھ ابرار تمہیں بھی حج کو جانا ہے، تمہیں ہمارے ساتھ حج کو جانا ہے. جب ابرار نے اتنا سنا تو ابرار کہنے لگا ارے سیٹھ
بیٹی مجھ سے مذاق مت کرنا، میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میری جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے، میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے، یہ تو پیسے والوں کا کام ہے، یہ تو دولت والوں کا کام ہے۔ جب اتنا کہا ارے تم رو مت، پریشان مت ہو، جاؤ اپنی سیٹانی سے پوچھو کہ تمہیں چلنا یا نہیں چلنا ہے۔ وہ اندر گیا تو سیٹانی کہنے لگی ہاں برار تمہارا سارا خرچہ ہم کریں گے، او برار ہم تمہیں لے کر کے چلیں گے، جاؤ میں تمہیں چھٹی کرتی ہوں، دوپہر تک تم نے کام کر لیا ہے، جاؤ چلے جاؤ، جا کر کے اپنے کپڑے تیار کر لو، تمہیں روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لے کر کے چلیں گے، جاؤ اپنے کپڑے باندھ لو، کل کو یہاں سے نکلنا ہے۔ ابرار کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، ارے میری بیوی کا کہنا پورا ہو گیا، مگر غریب کو کیا پتا تھا میری بیوی صبح سے گھر میں بے ہوش پڑی ہے، اس غریب کو کیا پتا تھا میری بیوی کا سر بھی پھٹ چکا ہے، اس غریب کو کیا پتا تھا میری بیوی اندر پڑی ہے، کسی بیچاری نے رات بھی کھانا نہیں کھایا، صبح بھی ناشتہ نہیں کیا۔ او میری بہنوں آج تم اپنے شوہروں کو ستاتی ہو، یہ جلسہ سن کے آج تمہیں توبہ کرنی پڑے گی، اور آج اگر یہاں سے جانا ہوگا تو تمہیں یہ کہہ کر کے جانا ہوگا مولانا جہانگیر صاحب کو دعائیں دے کر کے جانا ہوگا، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی تھی، ہم شوہر سے لڑتے تھے مگر ہم نے تکلیف سنی ہے، توبہ کر لی ہے، آج کے بعد ہم یہ خاتون کی طرح زندگی گزاریں گے، کنیز فاطمہ کی طرح زندگی گزاریں گے، یہ تمہارا بھائی تمہارے لیے دعائیں کر کے جائے گا۔ اللہ اللہ یہ شوہر خوشی کے مارے دوڑتا ہوا آ جاتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، دروازے پہ چیخنے لگتا ہے، خوشی کے مارے کہتا ہے او کنیز فاطمہ ارے کہاں ذرا سنو تمہاری دعا قبول ہو گئی، میں حج کو جا رہا ہوں، خوشی کے مارے کود رہا ہے کہ میں حج کو جا رہا ہوں، ادھر دیکھا وہ بیوی نہیں ہے، ادھر دیکھا بیوی نہیں ہے، اب تو پریشان ارے میری بیوی کہاں ہے؟ جب جا کر کے دیکھا جس کمرے میں جس جھوپڑیا میں وہ بیوی قرآن پڑھتی تھی، جس میں جا کے دیکھا نماز پڑھتی تھی، جب جا کر کے دیکھا تو بیوی پڑی ہے، بے ہوش پڑی ہے، قرآن پاک کھلا ہوا تھا، بیوی کا دوپٹہ سر پہ نہیں تھا، اللہ اللہ سر پھٹا ہوا تھا، آنکھوں میں یعنی گردن میں خون تھا۔ جب اس نے شوہر نے جا کر کے دیکھا بیوی کے ہاتھ پاؤں سنبھالے اور سنبھالنے کے بعد قرآن پاک کو بند کیا، چونا اور بلند جگہ پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد بیوی کا بھی دوپٹہ سنبھالا اور کہنے لگا یا اللہ یہ میری بیوی کا آج تک سر سے دوپٹہ نہیں اترا، اے اللہ میری بیوی پہ کس نے ظلم کیا ہے، میری بیوی کو کس نے مارا ہے؟ یہ شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور شوہر اپنی بیوی کو گود میں لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، ارے تو کیسا مرد ہے آج تو اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے، ارے تو کیسا آدمی ہے آج تو اپنی بیوی کو گالیاں بنتا ہے، ارے کیسا شخص ہے تیری بیوی میکے کو چلی جائے تو غلط سلط باتیں بناتا ہے کہ تو فلاں سے باتیں کر رہی تھی، ارے یہ اسلام کی شہزادی ہے جس نے سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم تیرے حوالے کر دیا ہے، بول تجھ سے غداری کیسے کر سکتی ہے؟ یہ میری بہن مر سکتی ہے، اور بہن تو بھی دکھا دینا، بتا دینا آج کے بعد کہ میں مر سکتی ہوں مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی ہوں۔ تو کیسا انسان ہے اپنی بیوی کو گالی بک رہا ہے، ارے کیسا انسان ہے جس میری بہن نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا تیری خاطر، اپنی ماں کو چھوڑ دیا تیری خاطر، اپنے بھائی کو چھوڑ دیا تیری خاطر۔ ذرا غور کر، یہ اپنے ابا کے گھر میں کھیلتی تھی، یہ چھوٹی سی بچی تھی، نخرے کرتی تھی، یہ مانگا کرتی تھی، اپنے بھائیوں سے ضدیں کرتی تھی، اپنے باپ سے کہتی تھی گھر میں ایسا کلر ہوگا تو اس کی چلتی تھی، ایسی چادر بچھے گی تو اس کی چلتی تھی، آج یہ پکے گا تو اس کی چلتی تھی، ارے یہ گھر کی بادشاہ تھی، یہ گھر کی ملکہ تھی، یہ گھر کا نور تھی، یہ گھر کی روشنی تھی۔ اس باپ سے پوچھو، بزرگوں سے پوچھو، جب بیٹی کی رخصتی ہوتی
है, इसका दिल फट जाता है। आज मेरे घर से नूर जा रहा है, आज मेरे घर से बरकत जा रही है। जब ये बेटी, अरे इसे क्या पता था कि एक दिन वो आएगा कि मैं डोली में बैठ के अपने भाई को छोड़ के जाऊंगी, अपनी माँ को छोड़ के जाऊंगी। अरे 3 साल अगर जिस घर में रह लो, कुत्ता भी रह लो, कुत्ता तो उस घर को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए तो अपने बाप के घर में 20 साल गुजारे हैं, अपने भाइयों के साथ में गुजारे, अपनी बहनों के साथ में गुजारे, छोटे छोटे भतीजों से खेलती थी, भांजों से खेलती थी। क्या तेरे ताने सुनने के लिए, क्या तुझसे गाली सुनने के लिए तू शराब पी के इस पे डंडा चला, तू शराब पी के से जूता चला, तू काय का मर्द है? ऐसा मर्द उसे मैं मर्द नहीं करता हूँ। अरे मर्द तो हजरत अली थे, मर्द सहाबा किराम थे। आज सुन लेना, तू कहता है बीबी को मारने का नाम मर्द। जरा इससे पूछ, ये अपने बाप को छोड़ के आई है, सो पूरी दुनिया सारे लोग इसकी शादी में अच्छे कपड़े पहने खुश हो रहे, मगर ये डोली में बैठ के रो रही है, कह रही है अब्बा अब्बा अब्बा, मैं कैसे उस घर में जिंदगी गुजारूंगी, तुम्हें छोड़ के जाऊंगी। अरे ये बीबी, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, धूप हो, ठंड हो, जाड़ा हो, तुम्हें खाना बना के दे रही है, तुम्हारे कपड़े धो रही है, सुबह को नाश्ता, दोपहर को खाना, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, दूध पिला रही है। अरे तुम्हारा बेटा पेशाब कर दे तो ये मेरी बहन खुद गीले में सो रही है, तुम्हें सूखे में तुम्हारे बच्चों को सूखे में सुला रही है। इससे जरा पूछो, तेरे पेट में अगर पथरी हो जाए तो तुझे चैन नहीं पड़ती है। इसने 9 महीने पेट में रखा है, इसने 9 महीने तेरे पेट और बेटी को पेट में रखा है। तेरे 2 दिन अगर पथरी पेट में रह जाए, अल्ट्रासाउंड कराता है, दवाइयां खाता है, इस बहन से पूछ, इसे चक्कर आता है। 9 महीने पेट में इसने तुम्हें रखा है। ओ बेटो, अपनी माँ को कभी आंखों मत दिखाना, ये तेरी माँ। इससे नबी ने फरमाया, जब औरत के अगर बच्चा पैदा होता है तो वो जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती है। तुमने नहीं सुना है कितनी लड़कियां जब बच्चा पैदा हुआ इंतकाल कर गई, कितनी लड़कियां बच्चा मर गया लड़की रह गई, कितने दोनों का इंतकाल हो गया। मरना कोई आसान नहीं है, कितनी तकलीफ होती होगी। तुझे क्या पता है, तूने कभी ऐसा नहीं किया है, तुझे क्या पता है, तूने पढ़ाई नहीं है, तू तो बस गाली दे ले, तू तो बस हुक्म चला ले। अरे तेरा ही दिल है, क्या इसका दिल नहीं है? तेरे ही सर में दर्द होता है, तेरे सर में दर्द हो तो तेरा सर दबा रही है, तेरे कपड़े मैले हो, तेरे कपड़े धो रही है, प्रेस कर रही है, तुझे खाना बना के दे रही है, तेरे पाँवों में दर्द हो, तेरे पाँव दबा रही है। क्या तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, ये क्या लोहे की है, ये क्या प्लास्टिक की है? कभी इसके सर में दर्द नहीं होता होगा, कभी इसके पांवों में दर्द नहीं होता होगा, कभी तुमसे पांव दबाए, कभी तुमसे सर दबाया। अगर आधा घंटा डबल बेड पे लेट गई तो तू गालियां बक रहा है। अगर इसकी माँ आ गई, ये उससे बातें करने लगी क्योंकि माँ ने पैदा किया, तो तू गालियां बकता। इसका भाई आ जाए, भाई अपने भाई से बातें कर रही है, मीठी मीठी बातें कर रही है, क्योंकि इसका खून है, वो सगा तो बातें कर रही है। तो तुझे क्या चाहिए? इसके भाई के लिए तू नाश्ते का सामान लाए, इसके भाई की अच्छी खिदमत करे ताकि इसका दिल खुश हो जाए। मगर तू इसके भाई को गालियां देता, आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए फकीर, आ गए कद्दू, आ गए मांगने वाले। हमारी तरफ कद्दू बोलते हैं ज्यादा खाने वाले को, कोई इसको गलत ना समझ ले। समझ में आ रही है बात? लेकिन सुनो कितनी गालियां बकता है। ये तेरे अब्बा को चाय दे रही है, तेरी अम्मा को चाय दे रही है, तेरे भाइयों को खाना पका रही है। तू इंसान है, ये इंसान नहीं है। बोल, फिर भी तू दूसरी औरतों से बातें करता है। अरे तू अगर इससे 2 मीठी मीठी बातें कर ले, अगर इसके दिल की सुन ले, तो यही मेरी बहन तेरे लिए अपना खून बहा देगी। यही लड़की है जो अपने बाप से अपने शौहर के लिए लड़ जाती है, अपनी माँ से अपने शौहर के लिए लड़ जाती है, अपने भाइयों से अपने शौहर के लिए लड़ जाती है। अरे तू कैसा है जो अपनी बीवी को गाली बक रहा? तुझे खुदा का वास्ता, तुझे रसूल पाक का वास्ता, अगर तू जाए तो आज के बाद तू भी ऐसी जिंदगी गुजारे जैसे हजरत अली ने जिंदगी गुजारी है। अब जरा सुनो, वो शाल जिसकी बीबी बेहोश पड़ी है, उसने अपनी बीबी का दुपट्टा संभाला, बीबी का खून पोंछा, बीबी बेहोश पड़ी है, उसके हाथ ढीले, उसके पांव ढीले, बेचारी की न माथी
نہ باپ تھا، اس غریب لڑکی کا کوئی نہیں تھا، اس نے اپنی گود میں لیا اور لے کر کے رونے لگا اور کہنے لگا مولا یہ میری بیوی ہے جو مجھ پہ جان چھڑکتی ہے، اے اللہ کس نے اس کو ستایا ہے؟ اس نے جب دعا کی اور رویا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ آنسو جب بی بی کے چہرے پہ گرا تو بی بی کو ہوش آ جاتا ہے، بی بی کو ہوش آیا، بی بی گھبرا جاتی ہے میں کس کی گود میں ہوں، لیکن جب شوہر کا چہرہ دیکھا تو پھر اپنے شوہر کو چپٹ جاتی ہے، اتنا چپٹی اور رونے لگی، بیچاری نے رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور تو اس سے باتیں نہیں کرتا، رات کے 12 بجے گھر میں گھستا ہے، ارے بول اس بیچاری بچی کا کیا قصور ہے؟ یہ تیرے گھر میں شادی ہو کے آئی ہے، تو دوسری عورتوں سے باتیں کرتا ہے، ارے 12 بج جائے تو دوستوں کے ساتھ میں کھا کے آ جاتا ہے، مگر یہ کیا کرے بول کہاں جائے؟ پیارے تو کسی کی بہن بیٹی کو مت ستانا، مت ستانا، آج کے بعد یہ مولانا جہانگیر صاحب قبلہ نے جو بلایا تو تم ایسے بن کے جانا، ایسے بن کے جانا کہ ہمارے یہ جلسہ ہوا تھا، ہر سال اگر ایسے جلسے ہوں گے تو انشاءاللہ گھروں کا ماحول ضرور بدل جائے گا۔ آپ توجہ رکھنا، آپ یہیں پر رہنا، انشاءاللہ پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضور الشاہ السید حبیب ملت تشریف لا رہے ہیں، یہ نبی کا نواسا بھی ہے اور مجاہد ملت کا بھی نواسا ہے، جن کی رگوں میں فاطمی طور اور حیدری خون موجود ہے، ان کے استقبال میں ناظم صاحب نعرہ لگاؤ اور ہم سب کھڑے ہو کر کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مجاہد ملت، نواسہ سرکار مجاہد ملت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور محدث کبیر، حضور حبیب ملت، حضور حبیب ملت، حضور حبیب ملت، نواسہ سرکار مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ حضرت تشریف لے آئے ہیں، حضرت کے چہرے کی زیارت کریں۔ اس کو یہ بچھا دیں، اس کو بچھا دیں، فوراً بیٹھ جائیے، فوراً فوراً بیٹھ جاؤ، فوراً۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیدار کر رہے ہیں، آپ اللہ جس بچے کو نا، توجہ میری طرف توجہ، جس بچے کو سرکار مجاہد ملت نے اپنی گود میں کھلایا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بچے کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ سرکار مجاہد ملت اگر کسی پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، پیار سے نظریں اس پہ لگا دیا کرتے تھے تو اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جس بچے کو اپنا جھوٹا کھلایا ہو، اسی بچے کا نام آج حبیب ملت ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بے شک۔ یار جب میں حضرت کی سادگی دیکھتا ہوں نا، خدا کی قسم مجھے یاد آ جاتا ہے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ حضرت عمر، جنہوں نے میرے نبی کی تربیت پائی تھی۔ اتنی سادگی، اتنی سادگی آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں حضرت کے سامنے ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ سرکار مجاہد ملت ہی کا فیضان نہیں، بہت بزرگوں کا فیضان ہے۔ سرکار مجاہد ملت کے بھائی، ان کے شہزادے متبنہ، اور بیٹا سنو توجہ سے، اور سرکار مجاہد ملت کی شہزادی، دونوں کی شادی جب ہوئی، اللہ، اور وہ سید زادے تھے۔ سبحان اللہ۔ کون تھے بولو؟
سید زادے اللہ. اب اللہ نے امید کی سرکار مجاہد ملت کی جو شہزادی تھی، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، جو بیٹی پالی تھی اس بیٹی کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی؟ تو اب امید سے جب پیدائش کا وقت قریب تھا، کچھ دن تھے، سرکار مفتی اعظم اعلی حضرت کے شہزادے تشریف لائے. سبحان اللہ. کون آئے بولو؟ اعلیٰ حضرت کے شہزادے. ارے یار، سرکار مفتی اعظم کوئی ایسا ویسا پیر نہیں تھا. اگر خالی ایک تعویذ لکھ کے اور کہہ دے جاؤ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اب کوئی کیس نہیں لگے گا، پھانسی نہیں ہوگی، تو جلاد یا حاکم کتنے ہی زور لگا دے مگر اللہ والے کی زبان نقار خدا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تو مجاہد ملت نے عریضہ رکھا. اچھا، اتنا خلوص تھا سرکار مجاہد ملت کا، کوٹ کوٹ کے نبی کی سیرت بھری ہوئی تھی. یہ علماء سب جانتے ہیں. علامہ جہانگیر صاحب قبلہ بہت محبت کرتے اور میں بھی الحمدللہ. تو کا سرکار ایسے ایسے بچی ہے اور پیدائش کا معاملہ ہے، سرکار جو مناسب سمجھے، بہتر سمجھے، کچھ نقش دعا فرما دیں، نقش دے دیں. تو سرکار مفتی اعظم نے ایک نقش لکھا. لکھنے کے بعد مجاہد ملت کو پیش کیا، کہا لو یہ بیٹی کے گلے میں ڈال دینا، انشاءاللہ پیدائش میں تسہیل ہوگی اور پیدا ہونے والا بیٹا ہوگا اور نام غلام محمد ہوگا. اور ہمارے سامنے پیر طریقت حضور شاہ سید حبیب ملت موجود، وہ بچے یہی تھے. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور حبیب ملت سلطان الہند کانفرنس حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب دیکھو یہ دنیا ہے، دنیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے، بے شک. پتھر مارے، حسن و حسین کے بچوں کو شہید کر دیا، نبی کی بیٹی کے نیزہ مارا، کتنی تکلیفیں دی. یہ تو ہم لوگوں کا امتحان ہے، آزمائش ہے. الحمدللہ تم صحیح راستے پر ہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو، مجاہد ملت کا جو بتایا ہوا راستہ ان کے بزرگوں سے انہی پر ہو. آج ان کا نواسا ہمارے سامنے موجود ہے، ان کا ہاتھ، ان کا دامن انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ جن سے سرکار مفتی اعظم محبت کرتے تھے، مجاہد ملت محبت کرتے تھے، تو ہم نے بس ان کا دامن پکڑ لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو اگر مرید نہیں ہوں گے تو موقع اچھا ہو، جی بے شک. اچھا موقع ہو جانا یار. اچھا، حضرت علامہ مولانا جہانگیر، ایک عالم کی شان الگ ہوتی ہے. بے شک. حضرت انہوں نے یہ مدرسہ بنایا، الحمدللہ 8 بچے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، 8 بچے. اب کون جانے ان میں مفتی بنے، عالم. ایک دن ہم بھی ایسے ہی تھے، حضرت بھی ایسے، حضرت بھی ایسے. 8. تم اپنے گھر پہ نا صرف سورہ یاسین اپنے بچی کو یاد کریو تو تمہیں پتا چل جائے گا کتنا کٹھن ہے حفظ کرانا پورا قرآن پاک. یہ 8 بچے جو حافظ قرآن ہوئے، مبارکباد کے لائق ہیں. وہ کمیٹی والے حضرات جو مدرسے کا خیال رکھتے ہیں، وہ حضرات، وہ بہنیں، وہ بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا جہانگیر صاحب قبلہ آپ قدم آگے بڑھاؤ، انشاءاللہ ہم تمہارا ساتھ نہیں. مبارکباد کے لائق ہے. بیٹا میرا لال بیٹھ جاؤ. مستمان ہے بھیا، وہ کس کی سنے؟ ماشاءاللہ. زندہ باد. زندہ کوئی بات نہیں، متشابہ لگ گیا، متشابہ. بیٹھ جاؤ. اب سنو، 8 بچے حضرت. یہ زمینی کام، اصلی کام میں آج آیا تقریر کر کے، تو میں چاہتا تو خوب ہوہا کر کے ہر 5 منٹ 2 منٹ پہ نعرے لگوا کے چلا جاتا.
جو بھی نذرانہ دیتے لے کے چلا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مگر میں بھی اس لیے تقریر کیوں کر رہا ہوں, اگر ایک بہن کے دل پہ میری بات لگ جائے, ایک بھائی کے دل پہ میری بات لگ جائے, تمہارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں, ان کو بھی ثواب ملے, مجھے بھی اصلی نذرانہ میرا یہی ہوگا. اور اس بندے نے جو کام کیا, انہیں 20,000 25,000 30,000 روپے ایک رات کے نہیں ملیں گے. میں کسی عالم یا کسی کی توہین کرنا نہیں چاہتا, میں ان کے اس میں جو حق بات ہے وہ بولنا چاہتا ہوں. انہیں نہیں ملیں گے. اس نے راتوں رات جاگ کے, بیگ بغل میں دبا کے, تمہارے گھر جا کے میرے مدرسے کا خیال رکھو. لوگ اپنے لیے فیکٹری کھولتے ہیں, دکان کھولتے ہیں. پیر صاحب میری دکان کے لیے برکت کر, دعا کر دیو تاکہ برکت ہو جائے. میری فیکٹری کے لیے دعا کر دیو. کتنے آتے کہ سید صاحب دعا کریو اولاد ہو جائے. اپنے لیے سب کرتے ہیں, مگر یہ عالم وہ ہے جس نے اپنے لیے نہیں, اپنوں کے بچوں کے لیے کیا. یہ قوم کے بچے ہیں, یہ قوم کے. آپ دیکھ رہے ہیں. اب ذرا نبی کی حدیث سنو, اگر اجازت ہو تو سنا دوں, پھر میں وہ تقریر پوری کروں گا. پھر میرے بعد ہندوستان کا اس وقت میں معروف و مشہور شاعر محمد علی فیضی, حضرت مجاہد ملت کے در کے ٹکڑے کھاتا ہے وہ بندہ. میں نے پوچھا تو بولے حضرت میری ابتدائی دربار سرکار مجاہد ملت سے ہوئی. بے شک سبحان اللہ, آج ہی بات ہوئی تھی تو یہ جملہ بولا. زندہ باد زندہ باد. سمجھے؟ وہ آ کر کے سنائے گا محمد علی فیضی. سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اب سنو. اللہ اللہ, ذرا نبی کا فرمان سنو, توجہ ہے نا. آقا فرماتے اگر کوئی عالم, یہ لوگ, یا کوئی طالب علم, یہ لوگ, عالما او متعلما کا لفظ, نبی فرماتے اگر کوئی پڑھنے والا پڑھانے والا آسان ترجمہ کر دیا. آقا فرماتے اگر کوئی عالم یا کوئی طالب علم اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے, علماء مرہ کا لفظ ہے, خالی گزرنا, دعا نہ کرے پڑھے نہیں کچھ بھی, خالی گزر جائے, تو آقا فرماتے اس بچے کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لے. اور جب مدرسے کے بچے تمہارے لیے دعا کر دیں تو کیا ہوگا؟ اب یہ بچے فیضان کے لیے حبیب ملت کا دامن پکڑیں گے, مجاہد ملت کا صدقہ غوث اعلیٰ حضرت میں ہوتے ہوئے غوث پاک اللہ میرے نانا کی بارگاہ میں پہنچیں گے. ادھر پڑھایا جائے گا اور ادھر پلایا جائے گا. ایک شعر ہے, پڑھ دوں, سننا جا رہے ہو؟ شعر سے ڈر رہے ہو گا, جنگل والا شعر تھوڑی ہے بھائی. تو نے پی پیالوں سے سبحان اللہ, کل کو بولو گے کیا؟ سبحان اللہ, آج ہی بولو گے. یہ گم ہو گیا, ہم کریں کیا اس چکر. اور پھر یہ بھی میں نے کہہ دیا کہاں بولنا, تو سوچ رہے ہیں کیا کریں. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے, تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں, فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. ارے پیار سے بولو نا. سبحان اللہ.
اور پیچھے والے بھی منہ دیکھ رہے ہیں. ارے واہ ماشاءاللہ, ایک بھائی نے میدان فتح کر لیا, بہت اونچا. حضرت کی بارگاہ میں, حضرت کی بارگاہ میں. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں, جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں, یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. زیادہ ٹائم نہ لوں گا کیونکہ حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھے. اللہ اللہ وہ لڑکی گود میں, توجہ اس کی بیوی وہیں پہنچ گئے. ذہن وہی لے کے چل رہا, اس بات کو پورا کر دوں یا آنے والے سالوں میں کبھی تقریر کروں؟ کیا چاہ رہے ہو, سننا چاہ رہے ہو؟ جوش میں اور ہوش میں ہو, ہاتھ اٹھوا لوں. ہم لوگوں نے تمہیں نا سیل بھی سٹارٹ کر دیا. ناظرین صاحب آئیں گے اٹھاؤ ہاتھ, مولوی صاحب آئیں گے اٹھاؤ ہاتھ, شاعر صاحب آئیں گے اٹھاؤ ہاتھ. تم ہاتھ اٹھاتے اب تو کوئی بھی بات ہو. وہ شوہر گود میں بی بی کو لے کر کے کہنے لگا, مولا 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 میری بی بی کی حفاظت فرما, آنکھوں میں آنسو اللہ اللہ بی بی کے چہرے پہ گرا. بی بی ہوش میں آ گئی, جب گھبرائی تو دیکھو شوہر کی گود میں پھر چپٹ گئی. کہنے لگی میرے سرتاج تمہیں تو شام میں آنا تھا, اتنی جلدی مزدوری سے کیوں آ گئے؟ کہیں تمہیں سیٹھ نے نکال تو نہیں دیا, کہیں تم رونے تو نہیں لگے تھے؟ شوہر کہنے لگا میری بیوی بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ تمہارا سر کیسے پھٹا, یہ بتاؤ تم پہ بربریت کا پہاڑ کس نے توڑا, یہ بتاؤ تمہیں تکلیف کس نے دی؟ بیوی کہنے لگی نہیں میرے سرتاج ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, مجھے کسی نے نہیں مارا. کہا پھر سر کیسے پھٹا, جلدی بتاؤ. بیوی کہنے لگی او میرے سرتاج رات جب میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں نے کھانا نہیں کھایا تھا, جب تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے اپنی ماں یاد آ گئی. جب میں 7 سال کی تھی تو میری گود میں میری ماں دم توڑ رہی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے, اور رو رو کر کے میرا ہاتھ, اس نے میرا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیا اور کہا میری بیٹی سن لے, میری لخت جگر سن لے, میری نور نظر سن لے, تیری شادی اچھے انسان سے ہوگی مگر کبھی شوہر کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا. اللہ اللہ جب میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے اپنی ماں یاد آ گئی. میں نے تمہیں کھانا کھلا دیا, تمہارے ہاتھ پاؤں دبا کے سلا دیا, مگر میں نے خود کھانا نہیں کھایا. میں رات بھر روتی رہی, دعائیں کرتی رہی, فجر کی اذان ہو گئی. فجر کے بعد اللہ اللہ تمہارا ناشتہ کرایا, اس کے بعد جو تھا ناشتے کے بعد ناشتہ کرایا, اور ناشتے کے بعد میں نے تمہیں مزدوری کو بھیج دیا مگر پھر بھی ناشتہ نہیں کیا. سیدہ فاطمہ یاد آ گئی, سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھ کر کے میں نے دعا کی, آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا, چکر آ گیا, کل سے میں نے کچھ کھایا نہیں تھا, میں گری میرا سر پھٹ گیا, پھر مجھے ہوش نہیں رہا کیا ہوا. بی بی سے شوہر بولا اللہ کا شکر ہے تمہاری دعا قبول ہو گئی اور میں حج کو جا رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
मसलके आला हजरत। यही नहीं छोड़ेंगे माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद या अली या अली या अली या अली। जिंदाबाद 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 वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह। एक पर्चा ये मेरे पास है जी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा इदारा है, दारुल उलूम है, जो मुजाहिद मिल्लत का बनाया हुआ है। फतवे जो होते हैं ना, फतवे वो इफ्ता दारुल इफ्ता से लिए जाते हैं। बेशक बेशक। मैं बदरुल उलूम जसपुर रहता हूँ जी। जसपुर में पढ़ाता हूँ, नैनीताल। वहाँ मेरे पास फतवा भेजोगे या बरेली शरीफ या कहीं भी, तो हम लोग लिखेंगे या कुछ होगा तो वो भी यही मरकज में आएगा। बेशक बेशक। ये बातें स्टेज पे जिस भाई ने भी लिखी हैं जी, समझे, मैं उससे बहुत अदब के दायरे में अर्ज करना चाहता हूँ, बेटा मेरे भाई, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आवाम में नहीं लाई जाती हैं और स्टेज की नहीं होती, वो सिर्फ फतवे की बात होती है, फतवे की। और ये मत समझ लेना मैं बगैर पढ़ा लिखा मौलाना हूँ, मैं ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत तक पढ़ने के बाद तखस्सुस फिल अदब सर्च में केरला में मैंने किया। उसके बाद सन 2001, 2, 3, 16 तक मुस्तकिल फजीलत तक को पढ़ा करके तब ये स्टेज पे आया हूँ। ये भी मैं बता देता हूँ तहदीस से नेमत के लिए, ताकि कोई ये ना समझे। इसमें लिखा है सलाम, लिखा है सलाम के बाद अर्ज लिखी हबीबी और नसीमी के बारे में कुछ मसला बताएं, समझे, ताकि समझने के लिए आवाम को आसानी हो। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये हम लोग उधर के हैं, दूर के। तुम्हें अगर ये मसला लेना है तो यहाँ मरकज में जाइए। बेशक बेशक। क्या ख्याल है उलमा इकराम का? मरकज में जाइए, समझ में आ रही? और मरकज में जाकर के जो आप लिखेंगे उसका जवाब आएगा, समझे। हमारे यहाँ आइए, बरेली शरीफ आइए, जो आप लिखेंगे उसका जवाब मिलेगा। या फिर ऐसा करें, आप अपने घर पे प्रोग्राम कराएं, समझ में आ रही? अपने घर पे प्रोग्राम बुलाएं, फिर हमें बुलाएं, तो जो आप लिखेंगे उसका जवाब हम, उसी इबारत का जवाब हम सही सही देंगे। समझ में आ रही बात? तो मैं अपने उस भाई से अर्ज करूंगा, कहीं ये समझे कि बताया नहीं, दिया नहीं, ये है या वो है। हाँ अरे यार, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ कौन आना नहीं चाहता? ऐसा नहीं है, तुम्हारे यहाँ भी मौलाना कम नहीं है। और मैं बता रहा हूं, ये दुनिया, मैंने क्या बताया, ताजुश शरिया ने पहले फैसला किया, उसके बाद रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने फैसला किया। वो सब इबारतें तुम्हारे पास नहीं है, बस वही काफी हैं। और अगर अब नया लेना है तो मरकज जाइए। तुम्हें या फिर ये बताओ, अगर तुम मुफ्ती हो, अगर तुमने इफ्ता किया हो तो फिर इधर सामने आ जाओ मेरे, समझे। अगर मुफ्ती किया, अगर इफ्ता किया हो तो फिर यहाँ पे आ जाओ, जो सवाल करोगे उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। वरना हमें अवाम को या उसको नहीं डालना। सबसे बेहतर बात यह है, सरकार मुजाहिद मिल्लत जिस पर, ताजुश शरिया जिस पर, आला हजरत जिस पर, हम और आप भी उस पर। फैसला हो गया बस। ताजुश शरिया जिस पर, सरकार मुजाहिद मिल्लत जिस पर, उनके नवाज़े मिल्लत जिस पर, और उलमा अगर थोड़ी देर के लिए, ये आलिम है, ये जिम्मेदार, अगर इन्होंने मसला गलत बता दिया, हमने अमल किया, तो वो इन पे गुनाह होगा, हम पे नहीं होगा। ये भी मैं बता देता हूं, समझ में आ रही है? तो इस लिहाज से कभी बेटा माजरत के साथ मेरे भाई, कभी जलसे में, कभी इसमें ऐसी पर्चेबाजी और ये मत करना। समझ में आ रही है? तुम्हें अगर कुछ समझना है, तुम्हें और दिल में अगर लिल्लाहियत है,
تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا؟ مرکز ہے تمہارا یہاں پہ، مرکز ہے یہاں پر، سمجھ میں آ رہی؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ حق بات یہ بتانے میں نہیں ہے، مگر پہلے پوری تحریر، پورا اس کا پورا بایو ڈاٹا لاؤ گے تب، ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ ہاں تم بھی یاد رکھنا، بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ صاحب سرکار مجاہد ملت زندہ باد، حبیب ملت زندہ باد، سرکار تاج الشریعہ زندہ باد، اعلی حضرت کے مسلک پر رہو، انشاءاللہ میں علماء کے درمیان کہہ کر کے جا رہا ہوں کامیاب ہوں۔ یا رسول اللہ المدد، المدد، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد، زندہ باد۔ اب ایک بیماری اور چلیے، ایک بیماری اور یہ چلی ہے، موبائل پہ بات کریں گے، فون پہ کون بول رہا ہے؟ سید مقیم الرحمان۔ ہاں حضرت وہ ایسے تھے، ایسے تھے، ویسے تھے۔ اب میں نے کہہ دیا اگر ایسے تھے تو یہ معاملہ غلط تھا، بات وائرل کر دی، سمجھے؟ ہاں اگر لگا کر کے کر دیا تو وائرل کر دی ویڈیو۔ اب وہ سب لڑکے سننا رہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ادھر سے کسی نے فون کر دیا، کوئی شاعر چمکتا ہوا، چاہے وہ محمد علی فیضی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو۔ محمد علی فیضی کون تھے؟ کہ صاحب میں تو تاج الشریعہ والا ہوں۔ ان کا یہ جواب، میں تو تاج الشریعہ والا ہوں، مجاہد ملت والا ہوں، اور میں اگر کوئی آل رسول ہو، چاہے وہ سید غلام حسین صاحب ہو، سید مقیم الرحمان صاحب ہو، کوئی بھی اگر آل رسول ہے اور وہ شریعت مصطفیٰ پر آئے تو میں کبھی ان کا گستاخ ہو کر کے مرنا نہیں چاہتا ہوں، اور یہی موقف تمہارا بھی ہونا چاہیے، بے شک، اور بے یہی شک، موقف تمہارا بھی ہونا چاہیے۔ اگر اس بات میں اگر کوئی کمی ہے تو مجھے پکڑ سکتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ قرآن سے میں دعویٰ کرتا ہوں، دلیل بھی دے سکتا ہوں، بے شک، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہرحال چلو، بڑی اچھی تقریر چل رہی ہے، میں بڑی پیاری باتیں کر رہا تھا، گھر کی نا گھریلو جو ٹینشن تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں، میں وہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، سمجھ میں؟ چلو بہرحال وہ انہوں نے اپنے بھائی کے اعتبار سے نا کہ یہ آپس میں سب چل رہے، کچھ چیزیں علماء کی ہے نا، علماء کی، علماء کے اوپر چھوڑ، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اب سنو، پہلے کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہاں ہاں، آپ ابھی کو استنجے کے لیے جا رہے ہیں، اور مطلب یہ جو بھی ضرورت سے جا رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں 2-3 منٹ میں، ٹھیک ہے؟ اب بھائی اسٹیج پہ سے جانے کا مطلب کوئی نہ کوئی ضرورت تو ہوگی، ہاں، اور اس سے پہلے دستار بھی ہوگی، جب تک ہمارے پاس شاعر بھی ہیں تب تک وہ آئی جائیں گے، سمجھ رہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک دم ختم مت کر دیو، میں تھوڑی دیر سے آ رہا ہوں، لیکن میں حضرت کو زیادہ دیر بٹھا کے رکھنے کی اس میں نہیں ہوں، سمجھے؟ بڑی مصروف زندگی، بڑی مصروف۔ توجہ رکھو، بات کہاں چل رہی تھی؟ ہاں، اب اس نے دعا کر دی، اللہ نے دعا قبول کر لی، وہ بی بی کی دعا سے شوہر حج کو چلا گیا۔ کہاں چلا گیا بولو؟ اب جب چلا گیا تو بی بی نے ہاتھ پکڑا، ایسے ہاتھ پکڑ کے اور کہا میرے سرتاج جا رہے ہو تم؟ کہا جی۔ کہا میں نے آپ تک آج سے کچھ نہیں مانگا مگر ایک چیز مانگتی ہوں، توجہ۔ کہا کیا؟ کہا جب سرکار کے روزے پہ جاؤ نا تو اپنی بیوی کو یاد کر کے اس کا سلام کہہ دینا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہو، بیوی ہو تو ایسی ہو، کیا مانگا یار؟ اور آج اگر تم کہہ دو نا بیوی سے مانگ کیا مانگ رہی ہے، ایسی چیز مانگے گی نا زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں بولو گے مانگ کے، یا پھر کہے گی ایسا کرو وہ 2 تولے کا نا سونے کا ہار بنوا دیو، مر گئی سونے پہ۔ مگر سنو، بی بی نے کہا آقا کے روزے پہ میرا سلام کہہ دینا۔ شوہر چلا گیا، بی بی دعائیں کر رہی ہے، اللہ اللہ۔ ادھر شوہر جب سیٹ کے ساتھ چلا تو سیٹ کو ایک مذاق سوجا، اس نے دیکھا ابرار سیدھا ہے، اس نے دیکھا ابرار سیدھا ہے، کہا ابرار ذرا ادھر آؤ، تم نے حج کر لیا کیا؟ حج کے ارکان کر لیے؟ کہا جی کر لیے۔ تو پھر کہا تمہارا حج ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کہا دکھاؤ حج کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟
حج کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ حج کا سند ہوتی ہے کیا؟ مارک شیٹ ہوتی ہے؟ کوئی حاجی آج تک لے کے آیا؟ نہیں لے کے آیا۔ ارے وہ بھولا سیدھا سادہ بولے سند ملتی ہے؟ کہا جی۔ کہا سیٹھ صاحب مجھے تو نہیں ملی، آپ نے لے لی؟ ارے بڑی مہنگی ملی، بڑی مہنگی ملی۔ بتاؤ یہ مالدار ہو کے وہیں حج میں ہی جھوٹ بول لیا۔ کتنے حاجی ایسے ہیں جو حج کر کے بھی داڑھی مڈا رہے ہیں، اور کتنے حاجی ایسے جو حج کر کے بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنے حاجی ایسے کہ حج کر کے بھی نرا جھوٹ بول رہے ہیں، نرا جھوٹ۔ مگر وہ حاجی میں وہی کہنے لگے میں نے تو لے لی، بہت پیسوں کی ملی۔ کہا میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، مگر اسے اپنے آقا یاد آ گئے۔ کہنے لگا سیٹھ صاحب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو میں بھی لے لوں۔ کہا کس سے؟ کہا آپ نے سعودی سرکار سے لی، مگر میں احمد مختار کے پاس جا رہا ہوں۔ سرکار کے روزے پر گیا اور جا کر کے اس نے سلام اپنی بیوی کا پیش کیا اور کہنے لگا آقا میں خود نہیں آیا ہوں، پیسہ نہیں دولت نہیں، آپ نے بلایا۔ میری بیوی نے دعا کی آقا آپ نے بلایا، آقا مجھے حج کی سند دے دو، سند دے دو، سند دے دو۔ مانگتے مانگتے رو گیا، روتے روتے سو گیا۔ خواب میں آقا آ جاتے ہیں اور آ کر کے اٹھاتے کہتے ابرار اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، دنیا کا کوئی حاجی نہیں ہے جسے حج کی سند دیو، مگر تو میرے دروازے پہ آیا، میرے در پہ مانگ رہا۔ آقا نے ریشم کا گچھا دے دیا، کلے یہ تیرے حج کے مقبول ہونے کی سند ہے۔ آنکھ کھلی تو گچھا ہاتھ میں تھا۔ گچھا کہاں تھا؟ اعلی حضرت بولے لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا ورب العرش، عرش کے رب کی قسم، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کامل میں نعمت رسول اللہ کی۔ ذرا پیار سے بولو نعمت رسول اللہ کی، اور ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر تو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو وہاں سے مستغنی ہوا، اور ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ پیارو انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو ہوگی۔ اگر کسی بھائی کو کسی بہن کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، کیونکہ میرا کام اصلاح کرنے کا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے سماج میں اصلاح ہو جائے، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ پیارو آج کے بعد اتنے اچھے ہو جاؤ، اتنے پیارے ہو جاؤ، ادھر سے گزرو تو سلام، ادھر سے گزرو تو سلام، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، اور نمازیں پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، کھاؤ تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پیو تو پینے کی ادا بولے نبی نبی، اٹھو بیٹھو سو جاگو ہر ادا بولے نبی نبی۔ پیارے ایسے ہو جاؤ تمہیں دیکھ کر کے ہر ایک بولے، اپنے نہیں بلکہ غیر بولے، کیا کہیں واہ جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا، جب قرآن پاک پڑھنے والا اتنا اچھا ہے
تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا. اللہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. بولو بنو گے ایسے ہی؟ بولو انشاءاللہ. گھر کے لڑائی جھگڑے سارے ختم کرو گے. میری بہنیں بھی یاد رکھیں, اپنے شوہر پہ مکمل بھروسہ رکھیں, اعتماد رکھیں. ان کی تم امانت ہو, امانت میں خیانت نہیں کرو. جس سے شوہر خوش نہیں ہے تم اس سے ہرگز بات نہ کرو. اور تم بھی اپنی بیوی پہ اپنی جان سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ رکھو. کبھی کبھی کان کی سنی ہوئی بات غلط ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی گھر توڑوانے کی وجہ سے, کوئی لڑائی جھگڑے کرانے کی وجہ سے ادھر آدھر کر کے لگا سکتا ہے, مگر تم اعتماد اور بھروسہ اتنا جیتو, اتنی محبت, اتنا پیار دو کہ تمہیں پتا چل جائے میری بیوی جہاں میرا پسینہ ٹپکے گا وہ خون ٹپکا دے گی. بولو انشاءاللہ. اور یہ جو مدرسہ ہے نا, مدرسہ اس کا خیال رکھو گے نا, اور حبیب ملت مجاہد ملت کا جب فیضان برسے گا تو آج تو 8 کی دستار ہوئی ہے, انشاءاللہ ایک دن 16 کی بھی ہوگی. اور یہ جتنے علماء یہ بیٹھے نا, کوئی کسی مدرسے میں پڑھا تھا, کوئی کسی مدرسے میں, یہ سارے کے سارے جہاں جہاں جو ہیں بڑی محنتیں, بڑی کاوشیں کر رہے ہیں. اماموں کی عزت کرو, عالموں کی عزت کرو, نمازیوں کی عزت کرو, ماں باپ کی عزت کرو, حاجیوں کی عزت کرو, ہر ایک بڑے کی بولو عزت کرو. بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کرو. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.